رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور ماڈرن فیملی کے چینل کے حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں وہ ہے تحقیقی طلباء کے لیے قرآنیات میں سے موضوعات. قرآنیات سے مراد یہ ہے قرآن مجید، تفسیر یا علوم القرآن، قرآنی علوم جتنے میں ان میں سے میں آپ کے سامنے وہ ٹاپک رکھوں گا جن پہ آپ ایم اے، ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ لیول کی تحقیق کر سکتے ہیں. تو تحقیق جو ہے یہ قوموں کی زندگی کی علامت ہے. جس قوم میں تحقیق ختم ہو جائے وہ قومیں ہمیشہ ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں. اور مسلمانوں نے علوم کے اندر ایسی زبردست تحقیق کی ابتدا سے کہ ایک علوم کا سمندر برپا کرتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں چھا گئے. اور دنیا کا یہ اصول ہے، اس کو ہم اپنے ذہن میں اچھی طرح جاگزی کر لیں کہ پہلے قومیں علمی طور پہ عروج حاصل کرتی ہیں اور پھر سیاسی طور پہ انہیں عروج ملتے ہیں. یورپ نے پہلے علمی طور پہ عروج حاصل کیا اور مسلمان سوئے رہے. آج وہ ساری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، ہر میدان میں ہم سے آگے ہیں. یہی ہمارا حساب ہوتا تھا کہ مسلمان تمام میدان میں آگے ہوتے تھے. خیر یہ آج میرا موضوع نہیں ہے. تو ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء کے لیے جو میں آج موضوعات لایا ہوں، ان کے سلسلے میں سب سے پہلی ہدایت میری یہ ہے کہ طالب علم ان موضوعات کو لے کے جو بھی موضوع اس کو ان میں سے اچھا لگے اس کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ خود کرے. کرو زیادہ نہیں، 25% مطالعہ کر لے، 25% نہیں 20% کر لے، 20% نہیں 15% کر لے، 15% نہیں 10% کر لے. اور چلو ایم اے کے لیول کے لیے 5% بھی مطالعہ بہت ہے. یہ نہیں کہ وہ ٹاپک لے اور جا کے استاد صاحب سے کہے، اپنے سر سے یا اپنے سپروائزر سے یا اپنے ٹیوٹر حضرات سے کہ جی یہ میں اس پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں، بتائیں ٹھیک ہے غلط ہے. نہیں، یہ بات قرین قیاس نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہمیں جو ہے پہلے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر ہم جب اپنے سپروائزر، اپنے سر، اپنے ٹیچر، اپنے اور ٹیوٹر جو بھی ہمارے ہیں ان کے پاس جب جائیں، ہم کہیں میں اس موضوع پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ چیزیں میں بیان کروں گا یا بیان کروں گی، تو پھر وہ ٹاپک آگے پنپ سکتا ہے. آج کل کے دور میں یہ صورتحال ہے کہ کیونکہ میں بھی تمام عمر یونیورسٹیز میں رہا ہوں اور میں نے شروع سے تحقیق شروع کی اور اس کے بعد ابھی تک الحمدللہ اسی میدان میں چل رہا ہوں اور اسی میدان کا راہ رہا ہوں کہ طلباء حتیٰ کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے طلباء اساتذہ کے پاس آتے ہیں، کوئی ٹاپک دے جائیں ہم اس پہ ریسرچ کریں. یہ طریقہ تحقیق کے طلباء کے لیے مناسب نہیں ہے. تحقیق کے طلباء جو ہیں وہ پہلے ایک ذہن بنائیں کہ ان کا ذہن کس ٹاپک، کس مضمون کی طرف زیادہ مائل ہے. قرآنیات کی طرف ہے، حدیث کی طرف ہے، تاریخ کی طرف ہے، فقہ کی طرف ہے، اقتصادیات کی طرف ہے، عمرانیات کی طرف ہے. کس طرف مائل ہے ان کا ذہن؟ جس طرف ان کا ذہن مائل ہو اس پر پھر ٹاپک تلاش کریں اور پھر اس ٹاپک کا مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس ٹاپک کو آپ اپنے اساتذہ کرام، ٹیوٹر حضرات، سپروائزر، ٹیچر ان سے ڈسکس کریں اور کریں اسے فائنل کریں. تو میں آج ان ابتدائی ہدایات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کے چند ٹاپک رکھتا ہوں. تو ہم اس کو علوم قرآن بھی کہتے ہیں اور آج کل کے زمانے میں قرآنیات بھی کہہ دیتے ہیں. دونوں چیزیں اس کے لیے مناسب ہیں، اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سب سے پہلا ٹاپک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے قرآن شہداء. کہ قرآن مجید کے جو شہداء، جن میں قرآن مجید میں جن شہداء کا ذکر ہوا ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور ذرا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو میں ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان تمام عناوین اور عنوانات میں جدت ہے، نیہ ہے. ابھی تک ان پہ کام نہیں ہوا. ہمیشہ ٹاپک ایسا ہو جو جدید ہو، عربی کا فکر ہے کل جدید لذیذ. ہر جدید چیز جو ہے وہ اس کے اندر لذت ہوتی ہے. تو لہٰذا ٹاپک ایسا ہو جسے پڑھنے والا جو ہے وہ سنے اور بڑا کافی دیر تک سر دھندناتا رہے. یہ تو بڑا زبردست ٹاپک ہے. لہذا سب سے پہلا ٹاپک جو قرآن مجید میں ان شہداء کا ذکر ہے ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا.
ہے صحیح. مثال کے طور پہ وہ آپ دیکھیں اصحاب الاخدود جو ہیں یہ بھی شہداء ہیں. سورہ یاسین میں 30ویں سپارے کا آغاز ہی ومالی اللہ عبداللہ فطر یعنی حبیب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نبی پہ ایمان لینے شہید کر دیا گیا. قال یا لیت قومی یعلمون ما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس لیے شہدائے احد کا ذکر ہے قرآن مجید میں, شہدائے بدر کا ذکر ہے قرآن مجید میں. ٹھیک. اور اس کے بعد وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ وَمَا ضَعُفُوا وَاسْتَقَامُوا. تو وہ جو انبیاء جو جہاد کرتے رہے اس کے اندر بھی بے شمار شہید ہوئے, ان کو تلاش کرنا پڑے گا. تو اس طریقے سے بے شمار شہداء کی تعداد قرآن مجید میں ہے, لیکن ان کو ہم نے تلاش کر کے ایک حقیقت کا روپ دھار کے ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ پیش کر دینا ہے کہ جو بالکل نیا ہوگا اور قرآن مجید کے اندر وہ ساری چیزیں موجود, زیادہ دقت بھی نہیں کرنی پڑے گی. اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر دوسرا ٹاپک جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے قرآنی خامند. قرآن مجید میں بے شمار خامند ہیں جن کا ذکر ہے, جن میں انبیاء بھی ہیں غیر انبیاء بھی ہیں. ٹھیک. اب ان خامدوں کے حالات سارے اکٹھے کرنے ہیں اور پھر اس کی تطبیق دور حاضر میں کرنی ہے. تو ٹاپک یہ بنے گا کہ قرآن مجید میں مذکور خامند اور دور حاضر میں ان سے استفادے کا طریقہ. ٹھیک. ابو لہب کا بھی ذکر ہے اس کے اندر اور انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے. ٹھیک. اور دیکھیں وہ فرعون کا بھی ذکر ہے, فرعون نے کس طریقے سے حضرت آسیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں ان کو وہ فرعون ذل الاوتاد کیلوں کے تخت بنا کے اس اوپر بٹھا دیا گیا تھا, اور پھر اس میں انہوں نے دعا کی تھی کہ رب ذوالجلال مجھے اس سے نجات دے, ونجنی من قوم الظالمین, ظالم قوموں سے مجھے نہ. سورہ تحریم کی آخری آیت ہے. تو جتنے قرآن مجید میں خامد ہیں ان کا ہم نے اکٹھا کرنا ہے, ان کے حالات لکھنے ہیں, اور پھر ان تمام کو ہم نے آگے دور حاضر کے تناظر میں تطبیق کرنی ہے کہ آج کس طریقے سے اگر ایک صالح بیوی نے اپنے فاسق اور فاجر خامد کے ساتھ گزارا کیا ہے تو اب آج اس کی تطبیق کیسے ہو سکتی ہے. اور بیوی بھی کافر تھی ابو لہب کی طرح, اور جمیل عروہ جو تھی اس کی بیوی اور خامد دونوں کافر تھے, تو پھر گزارا کیسے ہونا چاہیے. اور اگر بیوی کافر ہے اور خامد, یعنی اس طریقے سے ہم سارا آگے لے کے چل سکتے ہیں. جیسے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں, اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا کامرأۃ نوح امرأۃ لوط. تو یہ دونوں خامدوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کیا, تو یہ بھی بالکل ایک نیا ٹاپک ہے. اس طریقے سے قرآنی بیویاں ان کو ہم لے سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کن کن بیویوں کا ذکر ہے. ہماری امہات المومنین کا ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے, حضرت اپنا نوح علیہ السلام کی بیوی کا, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وکانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا, حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے, حضرت اپنا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے. تو گویا کہ یہ بالکل جدید ٹاپک ہیں اور بڑے بہترین ٹاپک ہیں. ان کو یعنی یہ نہیں کہ اب قرآن بیویاں آپ نے ٹاپک ذکر کرنا ہے, نہیں, بلکہ قرآن مجید میں مذکور بیویاں, ان کے حالات اور دور حاضر میں ان سے استفادے کا طریقہ, یہ ٹاپک بنے گا. ٹاپک بنانے کے لیے بھی ایک ذہن چاہیے. ٹھیک. جیسے کہتے ہیں نا کہ نقل میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے ٹاپک بنانے میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ٹاپک بہترین ہوتے ہیں جو دور حاضر سے مطابقت رکھتے ہوں. ہم اسے کہتے ہیں ایٹماسفیئر اورینٹڈ ٹاپک. ایسے ٹاپک نہ ہو جو کسی پٹے پرانے زمانے کے جی تورات میں افلاک کا ذکر, بھئی ہے ذکر, آج ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے. لہذا ہر ٹاپک ایسا ہو جو زندہ ٹاپک ہو, مردہ ٹاپک نہ ہو. مردہ ٹاپک کی تحقیق کر کے, جیسے میں نے اپنی کتاب اسلامی اصول تحقیق کے اندر لکھا ہے کہ تحقیق دو قسم کی ہوتی ہے, ایک چھپنے کے لیے, ایک چھپنے کے لیے. تو ہماری تحقیق جو چھپنے کے لیے, چھپنے کے لیے نہ ہو کہ اسے گھر کے اندر رکھ دیں اور پھر اس کو بچوں کو دکھاتے رہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے مرنے کے بعد نسل در نسل ہمارے دادا نے پردادا لکھا تھا یہ پڑھا ہے سارا, نہیں, اس قسم کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے. لہذا یہ قرآنی بیویاں جو ہیں, میں نے تیسرا ٹاپک آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اچھی طرح قرآنی مائیں ہیں, ان کو ہم لے سکتے ہیں کہ ان ماؤں نے کیا کیا کردار ادا کیا, وہ سارا قرآن میں سے ہم نکال کے لے سکتے ہیں. تو یہ یعنی ٹاپک کو ہمیں دور حاضر تناظر میں بنانا پڑے گا. اچھا, پانچواں ٹاپک جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے قرآنی حکمران. قرآن مجید میں بے شمار حکمرانوں کا ذکر ہے, ان تمام کو لیں, ان میں جو نیک حکمران تھے ان کو ہم علیحدہ کریں, اور جو دوسرے تھے ان کو علیحدہ کریں, اور پھر اس کو دور حاضر تناظر میں پیش کریں کہ ان پہ آج کل ہمارے مسلم حکمران کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں, غیر مسلم حکمران کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں, اور اس میں جو کامیاب حکمران تھے ان کا ذکر علیحدہ کریں, ناکام حکمرانوں کا ذکر علیحدہ کریں. قرآن مجید سارا حکمرانوں سے بڑا پڑا, آپ دیکھیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر کس سے ہوئی؟ نمرود سے۔ وہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ان سے مناظرہ ہوا باقاعدہ ان کا۔ اچھا، اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے سرداروں سے ٹکر ہوئی، اس طرح حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے ان کے اپنے حکمران ٹکر انہوں نے شہید کرا دیا۔ اس لیے آپ شام میں جائیں، دمشق میں ایک مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے، اور دوسرے مسجد میں ان کا دھڑ مبارک دفن ہے۔ تو اور سارے آپ دیکھتے جائیں ہر جگہ قرآن۔ اچھا، پھر نیک حکمران بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الاہواء۔ اچھا، اس طریقے سے حضرت طالوت علیہ السلام کا ذکر اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت طالوت کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بستتاً فی العلم والجسم، تو بست علم اور جسم میں، تو گویا کہ یہ بڑا زبردست ٹاپک بن سکتا ہے قرآن حکمران۔ آپ بے شمار ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، تو سورہ الکاف کے آخری سے پہلے رکوع میں ان کا سارا ذکر ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن حکمران ہمیں بے شمار مل جائیں گے، اور ان کے اندر ہم تمام لے سکتے ہیں۔ اب اصحاب الکہف جو ہیں ان کو بھی تو غار میں ڈالنے والا ایک حکمران تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے سارے۔ تو یہ بالکل جدید ٹاپک ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو چھٹا ٹاپک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ قرآن شہر و اماکن ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار شہروں کا ذکر ہے، ان تمام کو لیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کہاں واقع تھے اور آج کل یہاں کون سا شہر ہے۔ اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس شہر میں تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کس شہر میں تھے، اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شہر میں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کس شہر میں تھے، وہ سارے لیں اور لے کر اس کو پھر بتائیں کہ دور حاضر میں اب یہ مقام یہ کہاں پر ہے۔ بڑا زبردست جغرافیائی اور قرآنی جغرافیائی ٹاپک بنتا ہے یہ، کہ آپ اس میں ایک تاریخی بھی بنتا ہے، جغرافیائی بھی بنتا ہے، اور اس کے بعد قرآنی ٹاپک بھی ہے، قرآنیات سے متعلق ہے۔ اس میں بھی آپ بڑی اچھی طرح تحقیق کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآنی شہر و اماکن جو ہے یہ ایک پورا پروجیکٹ لے لیا جائے، اور اس پہ 3 یا 4 طالب علم مل کر اکٹھے مختلف علاقوں کے حساب سے اپنی تحقیق کریں، اور اس کو پھر سامنے 1 2 3 4 پیش کرتے رہیں، پروجیکٹ بنا کر اس کو۔ یہ تو پھر اساتذہ کرام پہ منحصر ہے کہ وہ دیکھیں کس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ میں ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ قرآن مجید میں عالم آخرت کے مکالمہ جات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں مکالمہ جات ہوں گے ان کا دنیا میں ذکر کیا ہے۔ بعض مکالمے ایسے ہیں جیسے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوں گے، بعض مکالمے ایسے ہیں جو کہ بندوں اور بندوں کے درمیان ہوں گے، بعض مکالمے ایسے ہیں جو کہ انسانوں اور اپنا فرشتوں کے درمیان ہوں گے۔ اس طرح کئی مکالمہ جات ہیں، ان تمام کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم دور حاضر میں اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں۔ مثال کے طور پہ میں ایک آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھے گا۔ سورہ مائدہ کا آخری رکوع وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ قیامت دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں رب جلال، میں نے تو وہی حکم دینا جو آپ نے کیا تھا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد سارا مکالمہ آگے چلتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فإن عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، اگر آپ بخش دیں انہیں تو آپ اس پر بھی قادر ہیں، اور اگر ان کو عذاب دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے سورہ زمر کے آخری آیات ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات جو پڑھتے تھے؟ تو پھر اس کا جواب دیں گے۔ پھر اس طرح جنتیوں کو کہا جائے گا۔ تو اس طرح قرآن مجید میں بے شمار مکالمہ جات ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ بِسِیمَاهُمْ، قرآن میں صاحب اعراف دوسروں کو پکاریں گے، سارا کریں گے۔ ان تمام کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ قرآنیات سے متعلق بہت بہترین ٹاپک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں اس لیے سارے ٹاپک رکھ رہا ہوں کہ بعض انسان جو ہے ان کا ذہن جغرافیائی طور پر جغرافیہ کی طرف زیادہ میل ہوتا ہے، بعض کا تاریخ کی طرف زیادہ میل ہوتا ہے، بعض کا شخصیات کی طرف زیادہ میل ہوتا ہے، بعض کا انسانوں کی طرف زیادہ میل ہوتا ہے، بعض کا جو ہے وہ نظریات کی طرف زیادہ میل ہوتا ہے۔
تو آپ کا ذہن جس عنوان کی طرف راغب ہو اس کے اندر آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کم از کم ایم اے کا اسٹوڈنٹ 5% مطالعہ کرے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تفسیر ابن کثیر لے لے، تفہیم القرآن لے لے، معرف القرآن لے لے، ضیاء القرآن لے لے، جو بھی کتاب ہے اس کے اندر ذرا 2-4 واقعات دیکھ لے جو اس سے متعلق ہیں۔ حکمران ہے، حکمرانوں کے واقعات پڑھ لے، بیویوں کے بارے میں پڑھ لے، ماؤں کے بارے میں پڑھ لے، خامدوں کے بارے میں پڑھ لے، قرآن شہداء کے بارے میں پڑھ لے۔ تو لہذا یہ آپ نے مطالعہ کر کے پھر آگے چلنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہ ٹاپک لیں اور آگے پھر چل پڑیں۔ نیکسٹ پھر اب میں آپ کے سامنے جو ٹاپک رکھ رہا ہوں وہ قرآن انبیاء کی قبور کا تاریخی و تحقیقی جائزہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنے انبیاء ہیں، 25 ہیں، 26 ہیں، 22 ہیں، جتنے بھی ہیں، بہرحال وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ کے آپ نے بتانے کا آدم علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، اس کا یہ بھی ایک تاریخی اور جغرافیائی ٹاپک ہے۔ اس میں بھی جس کی انٹرسٹ ہو وہی اسے کر سکتا ہے، عام طالب علم نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ نے بتانا ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کدھر ہے، حضرت شیث علیہ السلام کی قبر کدھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ادریس علیہ السلام کی، ان تمام چیزوں کو آپ نے تاریخی جائزہ لینا ہے۔ اب دیکھیں کہ حابیل کی قبر جو ہے وہ آپ شام سے باہر نکل جائیں اوپر جا کے پہاڑوں میں، اور شام سے آگے پھر بفر ایریا آ جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر، اور اس کے پرلی طرف بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے وہ اپنا اسرائیل ہے، دائیں ہاتھ کی طرف عراق ہے، وہاں پہ حابیل کی قبر ہے، 9 گز کی قبر ہے، اور وہاں وہ موجود ہے۔ اور لوگ وہاں پہ ایک اہل تشیع میں سے ایک گروہ ہے درودی حابیل کو وقت کا نبی مانتے ہیں، اور پھر اس کا وہاں پہ زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں، وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ یہاں پہ آئیں، گجرات سے آگے ٹانڈا ایک جگہ ہے پاکستان میں، جو پنجاب کا علاقہ گجرات ہے، اس سے آگے ٹانڈا ہے، ٹانڈا سے آگے کچھ ایسے 10-12 کلومیٹر بھڑیلا ہے۔ بھڑیلا پہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں کمبیت بن آدم علیہ السلام، ان کی قبر ہے 70 گز کی، ابھی موجود ہے، میں بھی چند دن پہلے وہاں گیا تھا، دیکھ آیا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ الخلیل جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیت المقدس سے 30 کلومیٹر دور ہے ایک جگہ الخلیل، ہم اسے خلیل کہتے ہیں اور یہود اسے حبرون کہتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت اپنے اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت سارہ کی قبر ہے، اس طرح انہی علاقوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے، اسی علاقے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، انہی علاقوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو یعنی یہ ساری قبور موجود ہے۔ تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی قبر جس کی تاریخی اور اسنادی حیثیت وہ جناب رسالت مآب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ اس قبر کو ہزاروں لوگوں نے اپنے سامنے وہاں پہ دفن ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر متواتر ہزاروں لوگ ابھی تک اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی ٹاپک ہے، قرآن مجید میں موجود ہے سارا، تو اس کو بھی ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ قرآن انبیاء کی قبور کا تاریخی و تحقیقی جائزہ۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کا ذکر کیا ہے وہاں پہ انبیاء کے اصحاب کا بھی ذکر کیا ہے، تو لہذا قرآن مجید میں اصحاب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ذکر، ان کی خصوصیات، اور دور حاضر میں ان سے استفادے کا طریقہ۔ اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ان کو ہم نے لینا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقربین میں سے بنایا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذرا تھوڑی سی سرزنش کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سامنے لائیں گے، اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ لقد رضی اللہ عنل المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم موجود ہے۔ اس سورہ توبہ میں ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس طریقے سے سورہ حشر موجود ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ رضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم ویحبون من ہاجر الیہم۔ تو یہ سارا یعنی قرآن میں جگہ جگہ ان کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے۔ آج تک پہلے قرآن کے حوالے سے اکٹھا نہیں کیا گیا ان کو، باقی صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ میں نے خود ابھی پچھلے سال میری کتاب چھپی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسن امت کا لقب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تاریخ اسلام میں پہلا میں شخص ہوں جس نے انہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے انہیں محسن امت کا لقب دیا ہے، اور اس پہ پوری کتاب 5-5.5 صفحے کی چھاپ۔ صحابہ کرام پہ کام بے شمار ہوا ہے، لیکن قرآنیات کے حوالے سے ان پہ جو کام ہوگا یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے قرآن مجید میں انبیاء سابقہ کے اصحاب کا ذکر، یہ بھی اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر، اب وہ سورہ جو ہے اپنا سورہ الممتحنہ میں ان کا ذکر ہے کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقوم انا براء منکم، تو یہ سارا اس کے اندر ذکر ہے۔ اچھا، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، ان کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر ہے۔ تو ان کو تمام کو اکٹھا کرنا ہے، اصل کام یہ اکٹھا کرنا، اکٹھا کر کے ان کے حالات لکھنے بڑا اہم کام ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک پروجیکٹ بن سکتا ہے، 2 3 4 آدمی مل کر لکھ سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کے ٹاپک میں بھی اسے ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ انبیاء سابقہ جو تھے ان کے بھی اصحاب تھے۔ اچھا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل تکریم ہیں، عزت میں تمام انبیاء برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، لیکن ہم کسی نبی کی بات ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر ہم اطاعت کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، باقی کسی نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اور نبی بھی دور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ان کی اطاعت کے پابند ہوتے ہیں۔ باقی ہم عزت تمام کی کرتے ہیں، جس طرح انبیاء کی عزت کرتے ہیں ان کے اصحاب کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، یہ بات نہیں کہ نہیں ان کے نہیں، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن ترجیح ہم اصحاب محمد اپنے صحابہ کرام جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم دیں گے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہ ان کا جو مقام ہے وہ تمام سے، کیونکہ ہم اب اصولی طور پہ بات کرتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کے بعد تحقیق کے ساتھ افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہذا ہمارے اصحاب کا رتبہ باقی تمام اصحاب انبیاء کے اصحاب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ٹاپک ہے، اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے اپنا قرآن مجید میں انبیاء کے علاقوں کا دور حاضر کے تناظر میں جائزہ، ان کے وہ جو اوپر والا ٹاپک تھا قرآنی شہر و اماکن، یہ اس سے تقریباً ملتا جلتا ہے، وہ تو پھر قرآنی شہر بہت لمبا ہو جاتے ہیں۔ پھر انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ اب آج کے دور میں ہم کہتے ہیں عراق میں تھے۔ اچھا، اب عراق میں کہاں پہ تھے؟ اور وہ بابل کہاں گیا جس میں وہ تھے، کیونکہ ان کی زبان بابلی تھی۔ اچھا، اس کے بعد بابل پہ کتنے آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہاں پر تھے؟ اب ان کا جو حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے وہ ادھر ترکی اور کوہ ارارات پر ہے، وہ ترکی آرمینا اور ادھر ان کے درمیان ایک کوہ ہے جس کے اوپر اس کی چوٹی ہے جو جودی کے اوپر موجود ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ ٹھیک، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ اب یہ 4 صدہ صوبہ سرحد جو اب کے پی کی کہلاتا ہے، اس میں 4 صدہ کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کی قبر موجود ہے، وہ بھی یہاں نبی بن کے آئے تھے۔ اچھا، اس طریقے سے یعنی جتنے بھی انبیاء تھے ان کے اماکن کون سے تھے، کہاں پہ وہ مبعوث ہو کے آئے تھے، کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ زندگی گزارے اور کہاں فوت ہوئے اور کیا ہوا، وہ قبور تو علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کن علاقوں میں، مثال طور پہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی قبر تو بیت المقدس میں موجود ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کی بعثت جو ہے وہ روسی ترکستان میں ہوئی تھی، یہ ازبکستان، قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، اس علاقے میں ان کی بعثت ہوئی تھی۔ لہذا یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ان لوگوں کی علاقے تھے جہاں پہ یہ مبعوث ہوئے اور وہاں انہوں نے کام کیا اس کے بعد۔ اچھا، اس کی ایک بڑی دلیل، ایوب علیہ السلام کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ بلادری ایک بہت بڑا مصنف ہے، کوئی 4 صدی ہجری کا، اور یہ جغرافیہ دان بھی اور مصنف بھی، اور اس کی بڑی مشہور کتاب ہے فتوح البلدان۔ تو فتوح البلدان میں اس نے لکھا ہے کہ میں ملتان گیا، فتوحات سندھ میں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا بت تھا اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روسی ترکستان سے جو وہاں مبعوث ہوئے وہاں ان کا بت بنا وہ یہاں بھی آ گیا، تو لہذا اس پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء سابقہ کے علاقوں کا ذکر کہاں پر ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں انبیاء کی اولاد کا ذکر بھی ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں، قرآن مجید میں کون کون سے انبیاء آئے اور ان کی کس اولاد کا ذکر ہے، اور اس سے پھر دور حاضر میں ہم کس طرح تطبیق کر سکتے ہیں، انہیں اولاد کی تربیت کیسے کی، اور آج ہمارے لیے کس طریقے سے مشعل راہ ہے کہ یہ ایک مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا جبکہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت اپنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ ہم سارا اس طریقے سے انہیں اکٹھا کر کے ایک بہترین ہمارا ٹاپک بن سکتا ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ اچھا،
قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا ذکر ہے وہاں غیر انبیاء کا بھی ذکر ہے اور جنہوں نے بڑے کام کیے، تو ہم قرآن مجید میں غیر انبیاء قابل تقلید شخصیات کا ذکر اور دور حاضر میں ان سے استفادے کے طریقے۔ الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ایک الفاظ ہر جگہ نہیں چلیں گے، میں ذرا پھر اس لیے کیونکہ میں اب آپ کے سامنے بیان کر، ورنہ آپ جب ایک ٹاپک لیں گے اس کے اندر الفاظ آپ کو تبدیل کرنے پڑیں گے، کنسیپٹ وہی ہوگا، الفاظ اور ہوں گے، کیونکہ صرف جو ہے وہ الفاظ کی خوبصورتی ایک عنوان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ جیسے وہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں آ گئی کہ مرغی کو طرز اذاں آ گئی، تو وہ آواز کی تبدیلی جو ہے مرغی کو مرغا بنا دیتی ہے، تو اس لیے آپ نے اب اس میں جو ہے الفاظ کی تبدیلی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اچھا، اب جس ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ قرآن مجید میں غیر انبیاء قابل تقلید شخصیات، اب قرآن مجید میں کئی غیر انبیاء ایسے ہیں جن کی تقلید کا، جیسے اب حضرت طالوت علیہ السلام نبی نہیں تھے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام بنی اسرائیل کو کہ ان کی بات مانیں، ان پر چلیں۔ ذوالقرنین جو تھے یہ بھی نبی نہیں تھے۔ اس طریقے سے کئی ایسے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے اپنا حبیب تائی تھے، او کالذی مر وہ تھے۔ اچھا، اس طریقے سے حضرت جو تھے اپنے عزیر علیہ السلام جو تھے، یہ بھی اکثر یہ کہ نبی نہیں تھے لیکن کاہن تھے، تو اس نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، وہ چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ دو آدمی جیسے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بات مانیں، وہ بھی نبی نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مثالیں دی ہیں، تو ان کو بھی ہم نے اکٹھا کریں تو یہ بھی ایک بڑا بہترین ٹاپک بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں غیر انبیاء سے باقاعدہ خطاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء نہیں تھے ان سے بھی خطاب کیا، جیسے اوحیٰ الی ام موسیٰ ان اقذفی فی الیم، تو ہم نے اس طریقے سے اور بے شمار ایسے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا بہترین ٹاپک بن سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو قرآنیات کیا انہوں نے ان کو دیکھنا ہے بھی کس طریقے سے ہم نے اسے لے کر چلنا ہے۔ تو اب آگے جو ہے اس میں ایک اور ٹاپک یہ بھی، قرآن مجید میں بے شمار تحریکیں چلی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ تھی، اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخ لے کے چلے، اس طریقے سے اور بے شمار لوگ ان تاریخوں کو لے کے چلے۔ تو اب ہم نے ان تمام تاریخوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پہ یہ بتانا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اب ان تحریکوں سے دور حاضر میں کس طریقے سے استفادہ کر کے اسلامی نظام برپا کرنا ہے۔ تو یہ اصل ہمارا ٹاپک، ہمارا اصل ماٹو یہ ہوگا، یہ نہیں کہ بس اپنا ادب برائے ادب، جیسے آج کل کے ادب برائے ادب، حالانکہ ادب برائے تعمیر زندگی ہو، ادب برائے تعمیر شخصیت ہو، اس طرح ہماری تحقیق جو ہے تحقیق برائے دور حاضر ہو، کہ دور حاضر میں اس سے کیسے راستے نکلیں گے۔ تو یہ چند ٹاپک سے اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جن میں ایک یہ ہے کہ 2 یا 3 تفاسیر کو ملا کر ان میں سے ہم نے مختلف ٹاپک لے، مثلا حقوق نسواں کے بارے میں 3 ٹاپک، ان کے بارے میں انہوں نے کیا حکم دیا حقوق نسواں کے بارے میں، اس طریقے سے عصری مباحث کے لحاظ سے، جدید فقہی مباحث کے لحاظ سے ان 2 یا 3 نے کیا اپنے نگارشات پیش کی ہیں، دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے کہ انہوں نے جو تبلیغ دین ہے اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، ان 3 نے، اس کا ایک تقابلی جائزہ یا تجزیاتی مطالعہ ان کا کر لینا ہے۔ اس طرح تقابل ادیان کے مباحث ان کے اندر کتنے ہیں اس کو ہم نے لے لینا ہے، علم الکلام کے مباحث کتنے ہیں ان کو ہم نے لے لینا ہے کہ علم الکلام کتنا ان کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، اور جیسے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، ضیاء القرآن ہے، اس طرح معرف القرآن ہے، اس طرح تدبر القرآن ہے، ان تمام کو 4 لے کر کہ اس کے اندر علم الکلام کے مباحث کتنے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی کے اس میں پروجیکٹ بھی بن سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم سائنسی مضامین کے لحاظ سے ان 3 تفاسیر کا جائزہ لے سکتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین کے لحاظ سے، پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین کو کئی حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، مکی دور نبوی کے لحاظ سے، مدنی دور نبوی کے لحاظ سے، غزوات کے لحاظ سے، معاشرتی تبدیلیوں کے لحاظ سے، رسول اللہ کی شخصیت کے لحاظ سے، شمائل نبوی کے لحاظ سے، اس طریقے سے یعنی کئی اس کے اور بھی جدید اور ٹاپک اس کے اندر بن سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ملکی حالات کے لحاظ سے، جدید معاشی مسائل حل کرنے کے لحاظ سے، یہ سارے ٹاپک جو ہیں 2 یا 3 کو لے کے ہم اس میں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں تفسیر قرآن کے مناہج،
کہ اب تک کتنے مناہج ہم نے اختیار کیے ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تفسیر کے کتنے مناہج پاکستان میں آئے ہیں، کہ ایک منہج ہوا جو سائنسی منہج ہے، ایک منہج ہوا جو فقہی منہج ہے، ایک منہج ہوا جو کہ تفسیر بالروایہ ہے، ایک تفسیر بالدرایہ ہے، ایک تفسیر بحسب الآثار الکونیہ ہے، تفسیر بحسب العلوم الاسرانیہ ہے، تفسیر فقہی ہے، تفسیر سروی ہے، تفسیر ناوی ہے. اب ہم نے ان مناہج کا جائزہ لینا ہے کہ کون کون سے مناہج اب تک آئے ہیں. اچھا، بر صغیر کے ابتدائی دور کے 5 اہم مفسرین کے حالات. پہلے کون سے 5 اہم مفسرین جنہوں نے کام کیا، اس کو ہم لے سکتے ہیں. اور پھر اس میں یہ ٹاپک بن سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ہے ایک چلتا ہے کہ ہم طبقات المفسرین کہتے ہیں کہ پہلا طبقہ یہ تھا، دوسرا طبقہ یہ تھا. اب بر صغیر میں طبقات المفسرین پہ کام ہونا چاہیے. اتنا عظیم سرمایہ بر صغیر میں ہمارے پاس تفسیر کا ہے، اس میں ہم طبقات بنا سکتے ہیں کہ پہلے طبقے میں کون تھے، دوسرے طبقے میں کون تھے، تیسرے طبقے میں کون تھے، ان کو. تو بر صغیر میں طبقات المفسرین، اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اور بلکہ اس پہ تو پھر 2-3 آدمی مل کر کا پورا پروجیکٹ بن جائے گا، تو بہت بڑا کام ہے. اس کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے. اور اس طریقے سے بر صغیر میں اپنا عجائب التفاسیر، بر صغیر میں جو عجائب التفاسیر سے مراد ہے کہ عجیب تفسیر لکھنے. جیسے ابھی اپنا 23-24 تاریخ کو پشاور میں بے نظیر شہید بے نظیر شہید بھٹو میں انٹرنیٹ سیرت کانفرنس تھی. تو وہاں پہ مجھے بھی مدعو کیا گیا. تو وہاں پہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ ہیں، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. انہوں نے قرآن مجید کا بے نقط ترجمہ کیا ہے. یہ عجائب التفاسیر میں سے اردو میں ترجمہ ہے اور بے نقط الفاظ ہیں سارے. اس طریقے سے فیضی نے، ابوالفضل فیضی جو تھا، اس نے قرآن مجید کی عربی میں تفسیر لکھی بغیر نقط الفاظ کی، سوات الالہام اس کا نام تھا. اس طریقے سے ایک تیسرے سپارے کی تفسیر ہے جب شغب، اس کے اندر تیسرے سپارے کی تفسیر اندر ٹوٹل جو ہے وہ نقطہ دار الفاظ استعمال کے ہیں. بر صغیر میں اس طرح کافی کام ہوا ہے. تو بر صغیر میں عجائب التفسیر جو ہے اس پہ کام ہو اور بہترین تھیسس، تو پی ایچ ڈی کا تھیسس بن سکتا ہے کہ اس پہ وہ تمام چیزیں لے، ان کا تجزیہ کرے، بتائے کہ کس پے کی ہیں، کس پے کی نہیں ہیں، آج ان کا کیا مقام ہے، کیسے ہیں، کس طرح ہیں، کیوں کر ہیں، کس وجہ سے ہیں، اور کس طرح ہم آج ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ فن کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے. تو بر صغیر میں عجائب التفاسیر ان کے. اس طریقے سے سلاطین دہلی کے دور میں قرآنیات پر ہونے والا کام، اس کو ہم لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ سلاطین کے بعد مغلیہ دور میں ہونے والا کام، اس کو ہم لے سکتے ہیں. بر صغیر میں احکام القرآن پر ہونے والا کام، اس کو ہم علیحدہ لے سکتے ہیں. احکام القرآن میں کیا کام ہوا، کتنے کام، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے مختلف مدارج کیا ہیں، ان کو ہم کس انہوں میں تقسیم کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کا کون ہے، درمیانے درجے کا کون سا کام ہے، اور اس کے بعد بالکل جو آخری درجے کا ہے وہ کون سا کام ہے. تو یہ سارا جو بر صغیر میں علوم القرآن احکام القرآن پر ہے اس پر. اچھا، بر صغیر کی سائنسی تفاسیر کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں. اور اس میں بر صغیر میں علوم القرآن کے اہم مصادر کون کون سے، اس پر ہم کام کر سکتے ہیں، اس کو ہم لے سکتے ہیں. بر صغیر میں قصص القرآن پر کیا کام ہوا ہے، اس کو ہم لے سکتے ہیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. بر صغیر میں طبقات مفسرین میں آپ کے سامنے رکھ چکا تھا. اس طریقے سے بر صغیر میں اپنا مغلیہ دور میں اور جو دور غلامی ہے اس کے اندر جو ہم نے کام کیا ہے برٹش دور میں، اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے. تو یہ چند ٹاپکس تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اب یہ ہے کہ عنوان لینے کے بارے میں نے پہلے آپ کو ہدایات دے دی ہیں کہ آپ نے پہلے مطالعہ کرنا ہے، پھر آگے چلنا ہے. اب یہ جتنے عنوانات ہیں ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2-3 عنوانوں کو ملا لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک عنوان کے کئی حصے کر لیں. تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے اساتذہ کرام اور سپروائزر حضرات اور ان تمام پر، کس طریقے سے ان کو لے کے آگے چلیں گے. میں نے اپنے کتاب ہے اسلامی اصول تحقیق، اس کے اندر میں نے پورا ایک باب لکھا ہے، پورا موضوع انتخاب کرنے کا طریقہ. اس کے اندر کافی ہدایات میں نے دی ہیں، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں اور پھر ان چیزوں کو بھی سامنے لیں. تو پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ جب آپ آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ اصولی طور پہ ٹاپک ایسا ہونا چاہیے جو جدید ہو، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور پھر ٹاپک ایسا، عنوان ایسا ہونا جس میں مواد آپ کو مل جائے، اور پھر اس مواد کو آپ کمپائل کر کے جلدی تھی سے جمع کرا دیں. یہ نہ ہو کہ بس وہ آپ اس کے انتظار میں رہیں بھئی کب ہوگا، کہاں سے ملے گا، ادھر. اب یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے ٹاپک رکھے، ان کا مواد آپ کو قرآن مجید میں فوراً مل جائے گا، ہیں بھی جدید. اور پھر اگر آپ ہمت کریں
اور صحیح طریقے سے تحقیق کر کے فوری طور پہ جمع کرا دیں تو آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی ایم اے کی ڈگری فوری مل جائے گی. لہذا یہ عنوان ایسا ہو جو جدید ہو، ایسا ہو جو آسان ہو، ایسا ہو جس کا مواد فوراً مل جائے، ایسا ہو کہ اس کے مواد کو کمپائل بھی کر سکیں، مواد مل جائے اتنا کثیر ہو کہ آپ سوچتے رہ جائیں کیا پہلے لاؤں کہ، اور اس میں اس سوچنے میں جو ہے وہ آپ کا ٹائم ہی ختم ہو جائے نہیں. اس لیے میں نے کوشش کیا ہے کہ ایسے ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں کہ جن عناوین اور جن عنوانات میں آپ کو جدیدیت بھی ہو اور آپ کو مواد بھی جلدی مل جائے، اور پھر آپ وہ ان کو کمپائل کر کے جلدی جمع کرائیں اور جلدی ڈگری حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دنیا و آخرت کامیابی دے. انشاءاللہ اسلام اور جدید معاشرہ، ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام کے پروگرام آگے چلتے رہیں گے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد